السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عظمت جامی آفیشیل۔ آج سوموار ہے 24 اگست 2026 اور یہ ہمارا صبح کا خصوصی ولاگ۔ مہربانی چینل پسند آئے سبسکرائب فرمائیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا، کیونکہ آنے والے دن ملکی سیاست کے حوالے سے انتہائی سنسنی خیز ہوتے جا رہے ہیں انفیکٹ کئی ایک اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک بڑے سینئر صحافی کی یہ رائے ہے کہ آج سوموار کی شب خان صاحب کو شفا منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جو اپوزیشن اس طرح سے اکٹھی ہو رہی ہے، مولانا کی گفتگو آپ سن ہی رہے ہیں، ایک قدم آگے نہیں 10 قدم آگے نکل گئے، تو وہ ایک عملی صورت اختیار کر رہی ہے۔ مولانا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کل ایک اہم اجلاس کرنے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پی ٹی آئی جو مولانا کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو مل کر الیکشن لڑیں گے۔ زرداری صاحب والا معاملہ کل شام کے ویلاگ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لیکن اس کے اوپر ایک اور تعویل کہ کیا وہ ایوان صدر چھوڑنے کو تیار ہیں، کیا پیپلز پارٹی واقعتاً صوبوں کی قیام اور صوبوں کی تقسیم کے خلاف اس حد تک جائے گی کہ وہ ایوان صدر چھوڑ دیں۔ اس کے معاملے میں ایک دوسری رائے میرے پاس آئی ہے، وہ بھی پیش کرنی ہے۔ اور پھر علیمہ بی بی کے بارے میں کہ کیا خان صاحب کا پیغام کو جیل سے آیا کہ وہ سیاست سے دور رہیں، ورکر سے مخاطب نہ ہوں، اس کی حقیقت بھی بیان کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے، نون لیگ کی حکومت، ان کے ایک ذمہ دار وزیر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو اس دن عمران خان صاحب کو شفا منتقل کرنے کی بجائے پمس منتقل کیا گیا، تو وہ فیصلہ آئی جی اور چیف کمشنر کا تھا۔ کس قدر دلچسپ بات ہے، ان کے اوپر ڈال دیا گیا معاملہ، نقوی صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی، لیکن میں بتاؤں گا کہ یہ معاملہ ان کے اوپر ڈالا کیوں گیا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں سب سے اہم جو ڈیٹیل ہے اس ساری پروسیڈنگ کے دوران، وہ یہ کہ عمران خان صاحب چاہے آپ کو پسند ہوں یا نہ ہوں، ایک فیکٹ ہے کہ دنیا بھر میں ایک مقبول ترین شخصیتوں میں سے ایک ہیں، پاکستان میں بالخصوص کرکٹ کھیلی لیجنڈ رہے، ان کی سیاست سے آپ بے شک اختلاف کریں، لیکن ان کے حق میں کرکٹ کیپٹنز نے خط لکھا تھا، ایک کوئی فیب میں 6 ماہ پہلے۔ کل دوبارہ ایک خط لکھا گیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ وہ خط 21 کپتانوں نے لکھا ہے، 21 کرکٹرز نے لکھا ہے۔ اس خط کے مدرجات بڑے دلچسپ ہیں۔ خبر تو آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ خط لکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نرمی کی جائے، سہولت دی جائے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ لکھنے والے کون ہیں یہ اہم بات ہے، اور اس میں پاکستانی کوئی سابق کرکٹر یا کپتان شامل کیوں نہیں؟ وہ کھلاڑی تک شامل نہیں جن کو بنایا عمران خان نے، بعد میں وہ کپتان بنے، جن کو ٹیم میں موقع عمران خان نے دیا۔ اس کے اوپر انڈین اخبار کیا کہہ رہے ہیں، یہ دلچسپ کہانی۔ کرکٹ کا موضوع میں نے اس لیے چھیڑا کہ ملک کے وزیر دفاع ہوتے ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے جو پی سی بی چیئرمین کو جگت کروائی ہے ٹویٹر کے اوپر، اور بے بسی کا جو اظہار کیا ہے، وہ ایک بڑا دلچسپ لطیفہ ہے، وہ ضرور مجھ سے سنیے گا۔ اور کچھ ذکر ایران کا، جنہوں نے برطانیہ کے ایک پاور پلانٹ کو، نیوکلیر پلانٹ کو ہیک کیا ان کے سائبر اٹیکرز نے، وہاں ہمارے آرمی چیف بھی جا رہے ہیں تہران، یہ بھی بڑا اہمیت کا حامل دورہ ہے، کیونکہ امید ہے کہ اس کے بعد کوئی فائنل ڈیل طے ہوگی۔ تو یہ خلاصہ سے ہے جو میں نے کہا آپ کو پیش کر دیا جائے۔ یہ کپتانوں والا معاملہ پہلے شروع کر لیتے ہیں، باقی جو سیاسی عمل ہے اور شفا منتقلی پیر کو کیوں ہو سکتی ہے اور کیوں نہیں، وہ کہانی ذرا میں روک رہا ہوں۔ یہ جو کپتان ہیں یا کھلاڑی ہیں مختلف ممالک کے، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ 7 کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، 6 کا تعلق انگلینڈ سے ہے، 3 کا تعلق بھارت سے ہے، 2 کا نیوزی لینڈ سے اور ویسٹ انڈیز سے بھی ہے۔ ان کھلاڑیوں نے جو خط لکھا ہے اس کے مدرجات آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، لیکن 2-4 جملے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ یعنی 21 کپتان ایک کپتان کے حق میں خط لکھ رہے ہیں اس کے وزیر اعظم کو، اور باتیں کیا کر رہے ہیں وہ دیکھنے، پڑھنے، سننے اور سمجھنے والی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت میڈیکل بورڈ بنا پاکستان میں، جس میں عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز، ان کی صحت اور ان کی بینائی پر جو آزادانہ معائنہ، اس کی اجازت دی جائے۔ عدالت کی جانب سے جو بحال کی گئی ہے ہفتہ وار خاندانی ملاقات، اس کو بغیر رکاوٹ کے جاری رکھیں، اس پہ عمل درآمد کروائیں۔ طبی معائنے کا جو بھی نتیجہ ہے اس کے مطابق اس کی سفارش پر ان کا علاج کو میک شور کریں۔ وہ اس میں جو اس کی یعنی سبجیکٹ ہے، اپیل بائی 21 فارمر کرکٹ کیپٹنس آن دی میڈیکل ٹریٹمنٹ اینڈ ویلفیئر آف عمران خان۔ یہ اپیل ہے ان کی جانب سے میڈیکل علاج اور ان کی ویلفیئر کے لیے حکومت پاکستان سے۔ ایکسیلنسی شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان لکھا، انہوں نے بتایا کہ پہلے بھی 14 کپتانوں نے خط لکھا تھا، اور ہم دوبارہ یہ خط لکھ رہے ہیں جس میں 7 کا مزید اضافہ ہوا ہے،
عمران خان صاحب 73 برس عمر ہے، 3 سال جیل میں گزار چکے، جو بھی آپ کے لیگل معاملات ہیں ہم اس میں نہیں جائیں گے. وہ لکھتے ہیں اس معاملے میں باقاعدہ کہ یہ متنازع اپیل ہماری نہیں ہے. 2 جملے انہوں نے بڑے اہم لکھے. وہ کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ پرزیوم آف ایڈجوڈیکیٹ پاکستان's ڈومیسٹک لیگل پروسیس. ہم اس میں جو آپ کا اندرونی ڈومیسٹک لیگل پروسیس ہے، قانونی معاملہ، سیاسی معاملہ، اس میں دخل اندازی نہیں دے رہے. دس از ناٹ آور پلیس، یہ ہمارا مقام نہیں ہے. اینڈ اٹ واز ناٹ دی اسپرٹ ان وچ وی روٹ ان فیب، اور نہ ہم نے ایسی کسی اسپرٹ کے ساتھ یا تعویل کے ساتھ فروری میں آپ کو خط لکھا تھا. بٹ وی ڈو آسک اگین ریسپیکٹفلی، لیکن ہم دوبارہ گزارش کر رہے ہیں عزت سے، یہ ہماری اپیل کو متنازع اپیل نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کے مترادف نہیں. یہ بیسک ڈیسنسی کی بات ہے. جو ملک بھی دنیا میں کرکٹ کھیلتا ہے وہ ہماری اپیل کو فیئر کہے گا، جائز کہے گا. یہ انہوں نے اس میں مدعا بیان کیا. اس خط کے اوپر پاکستان کا جو ویب میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا، اس کے اوپر تو بات ہوئی. انڈین میڈیا میں بہت زیادہ اس کو کوریج ملی، انگلینڈ میں بہت زیادہ کوریج ملی، اور انہوں نے اینڈ پہ لکھا کہ وی ہوپ دس میٹر کین بی ریزالوڈ اینڈ ود ڈگنیٹی مسٹر عمران خان ڈیزروس. ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ حل ہوگا اس ڈگنیٹی کے ساتھ جو عمران خان ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو ملک بھی کرکٹ کھیلتا ہے وہ اس ہماری اپیل کو فیئر کہے گا. مائیکل ایتھرٹن انگلینڈ کے، وہ اس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. ایلیکس بلیک ویل، میں نون لوگوں کے نام پڑھ لیتا ہوں، باقی آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں، نشر ہو رہی ہے. ایلن بارڈر اور سر ایلسٹر کوک. اب ایلسٹر کوک انگلینڈ کے کھبے ہاتھ کے اوپنر بلے باز تھے، سر کا خطاب ملا. یہ عمران خان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلی، بعد کے کھلاڑی ہیں یہ. ہم جب بچے تھے ہم تب انہیں دیکھ رہے تھے، اب وہ ریٹائر بھی ہو چکا. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ پدما بھوشن ایوارڈ جسے ملا ہوا ہے سنیل گواسکر، اس کے اس میں دستخط ہیں. سنی یعنی سنیل گواسکر کے بارے میں عمران خان نے انڈیا میں بیٹھ کے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا سچن رمیش ٹنڈولکر بڑا کھلاڑی ہے یا سنیل گواسکر. تو عمران خان صاحب نے وہاں ایک ٹی وی مذاکرہ تھا، بڑے کھل کے تعریف کی کہ نہیں، جس کنڈیشن میں گواسکر کھیلا وہ کنڈیشن ٹنڈولکر کو نہیں ملی. انہوں نے کہا ویسٹ انڈیز میں 5-6 فاسٹ بالرز تھے، کالی آندھی اسے کہا جاتا تھا، اور 2 بالر باہر بیٹھے ہوتے تھے، فاسٹ بالر کھلانے کی جگہ نہیں تھی. اور سنیل گواسکر نے اس ماحول میں ویسٹ انڈیز میں جا کے کھیلا، اچھا کھیلا، جب نہ ہیلمٹ تھے، نہ یہ باؤنسر مارنے کا کوئی قانون تھا کہ 2 مار سکتے ہیں یا 3. اس نے جس فاسٹ بولنگ کو فیس کیا ہے وہ سچن ٹنڈولکر نے نہیں کیا. اس لیے عمران خان نے ان کی تعریف کی انڈیا میں بیٹھ کے کہ یہ بڑا پلیئر ہے سچن رمیش ٹنڈولکر سے. تو یہ بڑے جگرے کی بات ہوتی ہے. پھر اس میں دیکھ رہا ہوں ایڈم گلکرسٹ، آسٹریلین وکٹ کیپر، اوپن بھی کرتے تھے. یہ بھی دیکھیں عمران خان کے ساتھ نہیں کھیلے، ان کے ہم اثر نہیں ہیں. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ناصر حسین انگلش کیپٹن، یہ بھی نہیں کھیلے. سر کلائیو لائڈ تو ویسٹ انڈیز کے گریٹ ہے، ان کا نام اس میں ہے. پدما بھوشن کپل دیو جو ان کے کپتان بھی رہے 83 کے ورلڈ کپ کے ونر، ان کے ساتھ کتنی بڑی رائیولری تھی کپل دیو کے ساتھ، اس کا اس میں نام لکھا ہوا ہے. رانا ٹونگا، یہ بھی ان کے ہم اثر نہیں ہے، سری لنکن کیپٹن ہے. پھر میں دیکھ رہا ہوں سر اینڈریو سٹراس، یہ بھی کھبا بلے باز تھا کیپٹن انگلینڈ کا، اس کا نام آیا ہے. دلیپ ونگسارکر، اس کا نام آیا ہے. پھر اسٹیو وا، آسٹریلیا کا بہت بڑا کپتان، 2004 میں اس کو آسٹریلین آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا گیا، ورلڈ کپ جیتے، اس کا نام آیا. جون رائٹ کا نام آیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا نام اور مقام رکھتے ہیں اور وہ اس کے اوپر خط لکھ رہے ہیں. راج دیپ سردیسائی جو معروف بھارتی تجزیہ نگار ہے، اس نے اس خبر کو پوسٹ کر کے ایک تبصرہ کیا جو بڑا معنی خیز ہے. وہ کہتا ہے کہ اس میں 3 بھارتی کھلاڑی اور لیجنڈ موجود ہیں جو اپیل کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے کہ ان کو علاج معالجے اور دیگر سہولیات دی جائیں. اس میں ایک بھی پاکستانی کھلاڑی نہیں ہے. یہ ہے سب سے اہم نقطہ جس کے اوپر میں نے بات کرنی تھی. وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام، بڑی لمبی فہرست ہے جو عمران خان کے ہاتھوں سے کھلاڑی بنے. اپیل کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو تجزیہ نگار سے لے کے صحافی سے لے کے ہر بندہ کہتا ہے جی جو عدالت نے حکم دیا، جو ان کے جائز قانونی رائٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے. میل ملاقاتوں پہ پابندی نہ لگائیں، علاج معالجے کے لیے اسپتال لے جانا پڑ رہا ہے، لے جائیں. ملک کا ایک سابق وزیر اعظم ہے، لیجنڈری کرکٹ ہے، اور جو ان کی بنیادی حقوق ہیں پورے کیے جائیں. تو ان کھلاڑیوں کو ان کو کیوں ہمت نہ ہوئی یا ان کو توفیق کیوں نہ ہوئی؟ میں کسی دن سناؤں گا آپ کو کہانی کس طرح وقار یونس کو پک کیا تھا عمران خان نے، کس طرح سے وسیم اکرم، کس طرح سے انضمام اور دیگر کھلاڑی. کسی اور روز سنائیں گے آپ کو کہانی، اور حفیظ اللہ نیاز صاحب کو بٹھا کے سناؤں گا کیونکہ وہ ہے نہیں شاید اس چیز کے. تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی. بندہ اگر خط نہیں لکھ سکتے اس کے ٹویٹ کر دیں
کہ جی یہ بڑی جائز بات ہے، سابق کپتان ہے ہمارا، جو ان کی بنیادی رائٹس ہیں دیے جائیں. تو راجدیپ سردیسائی نے پھر چوٹ یہ لگائی کہ اصل میں اسپائن نہیں ہے، خوف ہے. کہہ سکتے ہیں جی بھارت بیٹھے لوگ تو یہ بات پاکستان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، پاکستان میں ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن پھر دشمن کو موقع ملتا ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، دشمن کو پھر موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر تنقید کرے. لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. کرکٹ کا جو حال اوورال ہوا پڑا ہے اس کے اوپر بھی سن لیں کہ ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے چاہنے والے بزنس مین ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست، بظاہر لگتا ہے کہ نون لیگ کے حامی ہیں، فیصل رانجھا صاحب. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں. وہ کہتے ہیں جو پاکستان کا حال ہو رہا ہے کرکٹ کے انگلینڈ کے ہاتھوں، کہ پی ایم ایل این کین ناٹ ایون فائر پی سی بی چیئرمین آفٹر آل دی انکمپیٹنس اینڈ ڈسٹرکشن آف پاکستان کرکٹ. کہ جو بری کارکردگی اور جو انکمپیٹنس اور تباہی کرکٹ میں آئی ہے، اس کے بعد پی ایم ایل این کی سرکار کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ چیئرمین پی سی بی کو فائر کر دیں. ویسے کیا عجیب بات رانجھا صاحب پوچھ رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے. ان کی معصومیت پہ داد دوں یا ان کی مذاکرہ خیز گفتگو سارکسٹک ٹون کی داد دوں، یا اس میں جو غم چھپا ہے اس کی بات کروں؟ وہ کہتے ہیں واٹ آر دے ویٹنگ، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وی آر لافنگ اسٹاک ایٹ ورلڈ اسٹیج. ہم دنیا بھر میں ایک مذاکرہ خیز بن گئے ہیں، کرکٹ کے حوالے سے مذاق کا سبب بن گئے ہیں. یہاں انہوں نے لافنگ اسٹاک کے اسپیلنگ لکھے، لافنگ اسٹاک STALK. کہتے ہیں انٹرنیشنل پنڈٹس میکنگ فن آف اس بٹ سم ہاؤ پی ایم ایل این از ہیپی اینڈ اسٹکنگ ود پی سی بی چیئرمین. دنیا بھر میں ہمارا مذاق بن رہا ہے لیکن پی ایم ایل این خوش ہے اسی چیئرمین پی سی بی کے ساتھ، ہم مذاق بن گئے. خواجہ آصف صاحب پڑھتے ہیں، اوپر کوٹ آرٹی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ Whereas I agree with your opinion about the present state of cricket in our country. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جو کرکٹ کی صورتحال ہے ہمارے ملک میں، آپ نے اس کے بارے میں ٹھیک کہا. I disagree with the term laughing stock. Pardon me, the correct phrase is laughing stock. STOCK. ڈاکٹر صاحب نے STALK لکھا تھا. تو خواجہ صاحب ایک تصحیح کے چکر میں سارکسٹیکلی ان کی تائید کر رہے ہیں، جگت مار رہے ہیں وزیر دفاع ملک کے کہ گل تیری ٹھیک ہے گی کاکا، بس وہ لفظ ٹھیک نہیں تو لکھا ہوا. گل ٹھیک ہے گی کہ ملک میں تباہی ہو چکی ہے، کرکٹ کی بربادی ہو چکی ہے، لیکن وہ ٹرم جو فریز آپ نے یوز کیا لافنگ اسٹاک وہ درست نہیں، اس کی اسپیلنگ کچھ یوں ہوگی. کہنا وہی چاہ رہے ہیں جو فیصل رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن وزیر دفاع صاحب کو بھی ہمت نہیں ہے، وہ کہیں ہاں یا تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، فارغ کر دینا چاہیے. لیکن یہ صورتحال ہے ہائیبرڈ رجیم کی. سلیم خالق صاحب بڑے اچھے سپورٹس انالسٹ ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے کہ مائیکل وان نے غلط نہیں کہا جو انگلش کرکٹر ہیں کہ 50 سالوں میں سب سے کمزور ترین اور بری ٹیم آپ نے انگلینڈ بھیجی ہے، تباہی بربادی ہوئی پڑی ہے. وہ سویٹر بھی لمبے لمبے پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے خرید کے کس نے ڈال دیے. آپ دیکھیں فیلڈنگ کرتے ہوئے یوں گر رہے ہیں جیسے کبھی کرکٹ کھیلی نہیں. چھوڑیں اس بات کو، اس مدعے پہ جو میں آپ کو سنانا تھا. سب سے اہم بات اس میں دو ہیں. آج سوموار کا میں 3-4 دنوں سے عرض کر رہا تھا، خبر کی بنیاد پہ وہ پبلک بھی ہو گئی کہ مولانا نے جو ملاقات کی تھی اپوزیشن رہنماؤں سے اور پھر ان کو گھر میں شاہی پہ بلایا، تو سوموار کے دن یعنی آج یہ مشترکہ پہلا پارلیمانی اجلاس ہونے جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا. مولانا نے جو کل ورکر سے گفتگو کی اس میں تو ایک قدم باہر نہیں بلکہ 10 قدم قریب سے باہر نکلے ہیں. وہ اس کی وجوہات کا جائزہ لینا ہوگا کہ مولانا آخر اس حد تک کیسے گئے، نیم کالنگ شروع کر دی. اس کے محرکات ذاتی ہیں، کانسٹیٹوئنسی کا دباؤ ہے، کوئی گلا شکوہ ہے، یا پیچھے کچھ اور عناصر ہیں جو مولانا کو انکریج کر رہے ہیں، یا مولانا واقعی انقلابی ہو گئے ہیں. کیونکہ فیض بھی انہیں یاد آ رہا تھا. حضرت مولانا مکتبہ دیوبند سے تعلق ہے، فیض احمد فیض اور مزاج کے شخص تھے، تو حضرت کو اگر فیض یاد آ رہے ہیں تو بڑی دلچسپ اور عجیب بات ہے. لیکن یہ مشترکہ پارلیمانی سیاست کا آغاز اہم ہے، اور اس سلسلے میں شفیع جان صاحب تصدیق کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مولانا کے ساتھ مل کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، آنے والے الیکشن میں مل کے انتخاب لڑیں گے. دس اسپیکس والیوم. ملک میں جب بھی مولانا جیسی قداور شخصیت کھل کے سامنے آ جائے، نیم کالنگ شروع کر دے، ایک اتحاد میں چلی جائے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ فرقی الٹی گھومنا شروع ہو چکی ہے. وہ جو ٹک ٹک بلاول بھٹو کہہ رہے تھے اس میں کچھ صداقت ہے، وہ جو سسٹم کو لیپس کرنے والی بات ہے اس میں بھی حقیقت ہے، اور ماحول بن رہا ہے. سیزن آ رہا ہے، نیا سیزن آ رہا ہے، رد و بدل، ری سیٹ، نیا پرانا، آگے پیچھے، کہاں کتنا مارجن، گاٹیاں دوبارہ سے پتے دوبارہ سے پھینٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ اس بات کی ثبوت ہے. آپ دیکھ لیں مولانا کی اس سے پہلے والی سیاست، پی ڈی ایم بنی عمران خان صاحب کے خلاف، یہی منظر نامہ تھا، اب وہی منظر نامہ بن رہا ہے.
پھر میں دیکھ رہا ہوں جو زرداری صاحب کے حوالے سے ہم نے آپ کو بات کی تھی کہ ایک رائے آئی ہے کہ وہ شاید ایوان صدر بھی چھوڑ سکتے ہیں، کرسی چھوڑ سکتے ہیں. تو نجم سیٹھی صاحب کے تجزیے سے مجھے اتفاق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب جتنے سیانے بندے ہیں، یہ میڈیا کے ذریعے کچھ دوستوں کے ذریعے ہوا بنوا رہے ہیں کہ میں تو صوبوں بنانے کے حد تک خلاف ہوں، اگر میری بات نہ مانی گئی تو کرسی بھی چھوڑ سکتا ہوں، صدارت بھی قربان کر سکتا ہوں، جیلیں بھی کاٹ سکتے ہیں، بلاول کی سیاست بھی قربان کر سکتے ہیں. تو سیٹھی صاحب کا جو خیال ہے مجھے اس سے ذاتی طور پر بڑا اتفاق ہے. معتبر بات انہوں نے کی ہے کہ نہیں، خبر چلائی جا رہی ہے تاکہ دباؤ بڑھایا جائے اور بدلے میں کوئی لین دین ہو جائے، معاملہ ہمارا بھی بچ جائے، ان کا بھی بچ جائے. مجھے بھی اس سے اتفاق ہے. زرداری صاحب صدارت نہیں چھوڑ سکتے، امپاسبل، مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہاں، صوبوں کے معاملے میں جو سوئی ان کی اڑی ہوئی ہے بالکل ٹھیک اڑی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ صوبوں کا معاملہ رکھ کے کچھ اور حاصل کر لیا جائے، کسی اور طرح کی بندوبست انتظامی یونٹس یا بلدیات کا لگا لیا جائے. گو کہ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ معاملہ سنجیدہ ہے، بنانے ہی بنانے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کو پھر اس میں سے ایک شاید چننی ہوگی، یا تو بجے کی صدارت یا پھر صوبوں کی تقسیم کے خلاف باہر نکل کے تو حکومت کا ساتھ چھوڑنا ہوگا. پیپلز پارٹی کے لیے یہ آنے والی مجوزہ ترمیم سے پہلے اور ابھی کے حالات میں فیصلہ کرنا ان کے لیے لازم ہو چکا ہوگا. یہ میں عرض کر دوں، حفیظ النیاز صاحب شاید سمجھتے ہیں کہ پیر کی شب خان صاحب کو شفا منتقل کیا جا سکتا ہے، یعنی آج. اس طرح کی باتیں میں نے بھی سنی ہیں کہ اس سے پہلے کہ عدالتی نظر ثانی یا عدالتی توہین عدالت کا معاملہ چلے، ایک دفعہ پھر شفا لے جایا جا سکتا ہے اور اس سے وہ پروٹوکول پورا ہو جائے گا، اور پھر جو کمٹمنٹ تھی سہیل آفریدی اور مسٹر گوہر کے ساتھ وہ بھی پوری ہو جائے گی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائبرڈ رجیم میں یہ فیصلہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی صرف ہو، اور ذمہ دار صرف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد ہوں؟ یہ طارق فضل چوہدری صاحب نے کہا آن ریکارڈ کہ وہ ذمہ دار ہیں، ان کا یہ فیصلہ تھا. بندہ پوچھے اتنی اہمیت کا آپ نے شفا میں جو پروٹوکول لگایا، کلیئرنس کروائی، خاردار تاریں لگوائی، میڈیا پیچھے کیا، فلور خالی کیا، وہ کیوں کیتا سی پھر؟ وہاں پولیس ہی کھڑی تھی یا کچھ دور میڈیا کے لوگ کھڑے تھے. تو یہ ناقابل فہم حرکیات اور اشارہ جات ہیں، بالکل ناقابل فہم. اور جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ بہت پتھیٹک ہیں. کون کسے بچا رہا ہے یا کسے پھنسا رہا ہے، یہ کھلتا جا رہا ہے دن بدن. میں جانے سے پہلے ایک اور خبر جو کہا گیا کہ جی شاید ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے، کچھ لوگوں کی رائے تھی حکومت کے حامیوں کی کہ فیض حمید ہوں، عمران خان صاحب یا بشرا بیگم، ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا 9 مئی کے حوالے سے. کسی صاحب نے یہ بھی کہا ٹی وی پہ کہ اسی لیے ہسپتال چکر لگوا کے فٹنس سرٹیفکیٹ لیا گیا ہے، کیونکہ فٹ بندے کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، بیمار کا نہیں. تو میرے خیال میں یہ خبر درست نہیں ہے. فی الحال اس کا سیزن نہیں، اور یہ سیزن گزر چکا ہوا ہے. ابھی نیا سیزن آ رہا ہے جس کی نئی کہانی ہے، نیا اسکرپٹ ہے. یہ پرانا اسکرپٹ تھا، ابھی اس میں بوقت ضرورت کام آنے والی بات تو تھی، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے. ابھی اس کے علاوہ بات بن جائے گی. میں اس سے اتفاق، میری رائے بھی ہے، معلومات بھی ہے اور تجزیہ بھی ہے. میں جانے سے پہلے 2 چیزیں عرض کر دوں آپ سے کہ یہ جو ایرانین ہیکرز ہیں، انہوں نے کلیش رپورٹ میں بتایا کہ انہوں نے کمال کر دیا. برطانیہ کا ایک پاور پلانٹ ہے، اسے 4 دن بند کیے رکھا، ہاتھ پاؤں پھول گئے ان کے. اور یہ سائبر وارفیئر میں ایران آگے جا رہا ہے اور کس طرح سے دھاگ بٹھا رہا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے. پھر ایران کے صدر نے 2-3 دن پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اب جنگ ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اپر ہینڈ حاصل ہے. اس بیان کے بعد اگر فیلڈ مارشل وہاں جا رہے ہیں تہران، تو آئی تھنک دس اسپیکس والیوم. مجھے لگتا یہ ہے جتنا ہم نے ایران امریکہ جنگ کو کور کیا ایکسٹینسولی، اب جانتے ہیں کہ اس دورے کے بعد کچھ ڈیل کے، معاہدے کے آثار اور نمایاں ہوں گے. ایرانی قیادت سے مل کے معاملہ فہمی ہونے کی بھرپور توقع ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.